تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، بنیادی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیارات استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوئے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے ایک اشکال اور اس کا جواب نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے، اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں ہر چیز ان کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہیں کیا گیا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک بار پھر ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی
خلافت کا اور علم الاسماء جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی اہمیت کا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد دنیا کی آباد کاری اور خلافت تھا، اس لیے آپ کو تمام دنیاوی چیزوں کے علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی آپ کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر رب کائنات نے ملائکہ کے سامنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کا اعلان فرمایا۔ سورۃ الحجر اور سورۃ الصاد میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کی وجہ سے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ناظرین کرام، اس صورتحال کو حضرت امیر خسرو نے یوں بیان فرمایا کہ گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، آب و گل راک ملک کردن سجود۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر خود ذات حق جلوہ گر نہ ہوتی تو فرشتوں کو صرف مٹی اور پانی کے ڈھانچے کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بنیادی طور پر سجدے کی دو اقسام ہیں، عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں روا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مفسرین سجدے کی ایک اور قسم بیان کرتے ہیں جو جن و انس کے علاوہ ہے، یعنی عبادت کے سجدے کے علاوہ اسے سجدہ انقیاد و خضوع کہتے ہیں، یعنی اطاعت اور فرما برداری کا سجدہ جو کائنات کی ہر شے کرتی ہے۔ جیسا کہ سورج کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا اور اجازت طلب کرے گا، لیکن اسے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ، تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔